ایک اللہ والے تھے، درویش تھے، صاحب کمال تھے۔ آخری لمحے میں انہوں نے وصیت کی کہ میری 7، 14، 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ المال والبنون، قرآن نے کہا ہے، ایک مال، دوسرا بیٹے، کمی نہیں آئے گی۔ آگے لکھا انشاءاللہ۔ صاحب کتاب نے جس نے یہ بات لکھی اس میں لکھا ہے کہ میں اس خاندان کی اب تک 9 نسلوں کے بارے میں معلومات کر چکا ہوں، نہ ان میں بیٹوں کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 7، 14 یا 21، 7، 14 یا 21۔ اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس میں سارے انعامات ہیں، اس میں صحت کے خزانے، اس میں شفا کے خزانے، اس سے رحمت کے خزانے، اس میں راحت کے خزانے، اس میں برکت کے خزانے ہیں۔ اور پھر آگے جو بات لکھی، کہا میں ساری زندگی دن میں کسی وقت مجھے سورۃ رحمان یاد ہے، ایک دفعہ سورۃ رحمان ان نعمتوں کا تصور کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی ایک بار بھی سورۃ رحمان نہیں چھوڑی۔ اور اللہ پاک نے سورۃ رحمان میں تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ کیا اس لیے ہے، یہ نعمتیں تمہیں دینی ہیں، یہ نعمتیں دینے کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ اور فرمایا میں اس نیت سے ساری عمر، اس نیت سے میں سورۃ رحمان پڑھتا رہا کہ اللہ اس سورۃ رحمان کی برکت سے میری نسلوں میں سے بیٹے اور رزق، مال اور بیٹے، اس کی کمی نہ کرنا۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے۔ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، بہت رزق، بہت رزق۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈیا بندہ ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں۔ کیوں جی لڈو ہیں فریش، لاجواب، تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں۔ جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابیوں کی۔ وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے؟ اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی آپ نے پڑھی۔ پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورۃ اخلاص کی، قل هو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔
کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا سورت اخلاص کی برکت سے۔ سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ کہہ رہا میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا۔ آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار، 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورت قل ہو اللہ کے بعد، سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار۔ دوسری رکعت میں بھی 3 بار۔ پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات، اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا ہے۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک۔ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ ساری دنیا تعریف کو پسند کرتی ہے، میرا رب سب سے زیادہ تعریف کو پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ جب بندہ یہ لفظ کہتا ہے نا یا لطیفم بے خلقی، یہ لفظ بندہ کہتا ہے تو اس کے لطف و کرم اس کا متوجہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے، اولیاء صلحاء نے اس انمول خزانے کو پڑھا، اس کے واقعات کو بیان کیا، اس کے مشاہدات کو بیان کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا، میں پریشان حال بغیر سواری اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور 4تھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں، اسباب کے بغیر چلا۔ میں جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا، کوئی سایہ ہوتا بیٹھ جاتا، سایہ بھی نہیں تھا۔
تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کیا. مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے لاؤ ہاتھ بڑھاؤ. میں نے ہاتھ بڑھایا, اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا, فرمایا تمہیں خوشخبری ہو, مبارک ہو, وہ خوشخبری ہو کیا کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور میرے حضور کملی والے کے روزے کی زیارت بھی کرو گے. کیوں پریشان ہے تو کیوں پریشان ہے؟ صحیح سالم حج بھی کرو گے اور حضور کے روزہ اطہر کی زیارت بھی کرو گے. میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے, آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر ہوں. میں خضر ہوں. میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا فرما دیں میرے لیے, سخت بھوک ہے, سخت پیاس ہے, شدت کا سفر ہے, بہت سخت بھوک ہے, بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے, میں کیا کروں؟ اب انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں تو پڑھ, یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ, یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ. اب میں بھی پڑھ رہا ہوں, اب میرے ساتھ پڑھیں گے درد سے, توجہ سے, یقین سے, دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ. اور میں بھی پڑھ رہا ہوں, تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ. یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. فرمایا یہ 3 دفعہ پڑھ, جس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھا, 3 دفعہ پڑھ. اب اس کا ترجمہ ہے اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنے مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے. مخلوق کے حال کو جانتا ہے میرا اللہ اور تو ان کی ضروریات سے باخبر ہے. اے اللہ تو مجھ پر لطف فرما, مہربانی فرما. اے لطف کرنے والے, اے علیم, اے خبیر, مجھ پر مہربانی فرما. پھر فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں, ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے, کوئی آفت نازل ہو. ہاں تنگی پیش آئے, کوئی آفت نازل ہو, تنگی پیش آئے, کوئی آفت نازل ہو. اچھا آپ سنیں, اب ایک بات اور, آپ کی جو بھی تسبیح ہے آپ پڑھیں, صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا بس. وہ کون سا مشکل ہے بتائیں. اچھا کوئی وقت مقرر نہیں, صبح, شام, دوپہر, رات, سوتے ہوئے. اس دن میرا وظیفہ رہ گیا 7 دفعہ آفا سپتم والی آئے, رات کو 1:15 بجے آنکھ کھلی, میں نے پھر وہ وظیفہ پورا کر لیا. اچھا 3 دفعہ پڑھ لیں صرف. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو فرمایا 3 دفعہ پڑھ. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیفیات کیا ہوں گی؟ جو 3 دن کا پیاسا ہو اور 3 دن کا بھوکا ہو, سوچیں غور سے. 3 دن کا پیاسا, 3 دن کا بھوکا, سواری اس کے پاس نہیں ہے, منزل اس کے پاس نہیں ہے, سایہ اس کے پاس نہیں ہے, صحرا اور ویرانہ ہے, جنگل, درندے اور موت. اس نے کس درد کے ساتھ پڑھا ہو؟ لفظوں کے ساتھ درد چاہیے, یاد رکھیے گا, لفظوں کے ساتھ درد چاہیے.
उसने किस दर्द के साथ, किस गम के साथ, किस कैफियत के साथ पढ़ा होगा। कोशिश करें उसी दर्द, उसी गम, उसी कैफियत के साथ पढ़ेंगे। 3 दफा पढ़ लें। अब क्या फरमाया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, तोहफा है, हमेशा काम आने वाली चीज है। जब तुझे कोई तंगी पेश आए या कोई आफत हो, तंगी पेश आए या कोई आफत हो, वो किसी भी किस्म की आफत हो, फरमाया आफत नाजिल हो तो इसको पढ़ लिया कर, तंगी रफा हो जाएगी, आफत से खलासी हो जाएगी। यह कहकर वो गायब हो गए। कोई तंगी हो या आफत हो, रिस्क की तंगी है, सेहत की तंगी है, कारोबार की तंगी है, वो जिंदगी तंग है, मसाइल में, मुश्किलात में, बीमारियों में, दुखों में, तकलीफों में, जादू जिन्नात, नजर बद, नाकामियां, जिंदगी तंग है। या कोई आफत आ गई है, कोरोना जैसी कोई दुनिया की आफत है और वो किसी शक्ल में है, वो सैलाब की आफत है, वो कोई जिंदगी की आफत है, आसमान से नाजिल हुई है, बीमारी की शक्ल में, आजमाइश की शक्ल में, कैद की शक्ल में, मुकदमे की शक्ल में, किसी जालिम के मुसल्लत होने की शक्ल में, कोई आफत है। बस इसको तो पढ़, और जिंदगी भर काम आने वाली चीज है, जिंदगी भर काम आने वाली चीज, इसको तो पढ़। और ये फरमाया और गायब हो गया। ये खिजरी वजीफा है। मुझे एक साहब कहने लगे, कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। और मैंने उससे कहा कि ये मेरे परदादा के परदादा का अमल है, उनका ये अमल है, मेरे परदादा के परदादा का अमल, जो हमारी खानदानी याददाश्तों में ये लिखा हुआ है। और फरमाया अगर ये कोई बंदा कर ले, अल्लाह नस्लों का रिस्क अल्लाह से मनवा ले। और मैंने उससे कहा ख्याल करना, रिस्क के रूहानी साथ मनवाना, रिस्क के रूहानी साथ मनवाना, वरना दौलत माल चीजें मिल जाएगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह पाक उनसे लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। अल्लाह उनसे लुक्मे नहीं छीनता। क्यों? रिस्क के जिस्मानी दूसरे लफ्जों में मिल रहा है, और रिस्क के रूहानी अल्लाह छीन लेता है। ये जो आज आप बैठे हैं तस्बीह खाने में और मैं बैठा हूं, ये हम रूहानी दस्तरखान पे बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, ये दस्तरखान है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। ये रूहानी दस्तरखान है, मैं भी खुद मोहताज हूं, ये रूहानी दस्तरखान है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि एक दस्तरखान नहीं मांगना, दोनों मांगना। रिस्क रूहानी भी, रिस्क जिस्मानी तो उसको भी मिलता है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसको कमली वाली की गुलामी नसीब नहीं हुई। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसके माथे पे शकावत लिखी है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह का नाफरमान है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जो आखिरत और कब्र का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो जिन्नात और बरज़ख का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो खुद कमली वाली की नबूवत का इनकार करता है। वो तो बेबहा लोग हैं, उनको मिलता है। पर तुझे भी सिर्फ रिस्क जिस्मानी मिला और अल्लाह से ये मनवा लिया ना, ये ना मनवाना। अल्लाह से कहना है अल्लाह रिस्क रूहानी भी दे और रिस्क जिस्मानी भी दे। 2 रिस्क इकट्ठे अता फरमा। कौन सा रिस्क? और रिस्क जिस्मानी भी दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लों में सिर्फ माल दौलत और चीजें हों और तेरा नाम और तेरे हबीब का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे कमली वाले का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे दोस्तों का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरी आलो असहाब का नाम ना हो। कहीं ऐसा ना हो मैं महरूम हो जाऊं। मुझे आल और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की निस्बतें ये भी साथ अता किए रख। मैंने उससे कहा कि 2 चीजें मांगना। अच्छा, कुदरत का निजाम है
کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالاتر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین، اور بہت زیادہ یقین۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم، اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔